کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ ہائی اسکول پاس کو کہہ دیا جائے کہ یہ ایم اے ہے، یہ غلو ہے نا، بڑھا دینا۔ عربی میں غلو کہتے ہیں اجتیاز الشیء عن حدہ الذی اذی لہ، جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد سے کوئی چیز کراس ہو جائے۔ جیسے وہ ندیوں کے پلوں کے پاس ایک نقطہ ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، پوائنٹ، کہ پانی اگر اس سے اوپر آ گیا تو یہ ڈینجر کی حد میں آ گیا ہے۔ جی جی پوائنٹ ہوتا ہے یہ۔ تو اگر پانی اس کے نیچے رہتا ہے تو حد میں ہے، اور اگر اس پوائنٹ سے اوپر آ گیا دیٹ از کالڈ غلو۔ جی اجتیاز الشیء عن حدہ الذی اذی لہ، جس حد سے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے اس حد سے اگر وہ اوپر ہو جائے تو یہ غلو ہے۔ جیسے نبی کو اللہ کہہ دینا، جی ہمارے ہاں بھی ہمارے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی عرش پر جو خدا تھا مدینے میں وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نبی کو انہوں نے معبود بنا دیا، اس کو کہتے ہیں غلو۔ یہاں اہل کتاب کو کہا گیا، اس میں نصارہ اور یہود دونوں ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر کو اللہ کا بیٹا کہنا، اللہ اکبر، یہ غلو ہے۔ اس لیے کہ جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد سے آدمی اوپر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غلو۔ اور لوگوں نے اس غلو کے لیے کیا کیا حرکتیں نہیں کی ہیں، تحریف لفظی بھی کی ہے اور تحریف معنوی بھی کی ہے۔ کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی بشر ہے، جتنے رسول آئے سب بشر ہیں۔ کہا گیا انما انا بشرون، تو انا اگر ماں پر داخل ہو تو ماں کافہ ہوتا ہے، ماں نافیہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ماں کو نافیہ کر دیا کہ بے شک میں بشر نہیں ہوں، یہ تحریف لفظی ہے۔ اور کہا گیا کہ میں بشر ہوں، یہ بات کافروں سے کہی گئی ہے، مسلمانوں سے نہیں کہی گئی ہے، یہ تحریف معنوی ہے۔ یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، کس سے؟ کافروں سے۔ مومنوں سے بشر نہیں کہا کہ میں بشر ہوں، یہ تحریف معنوی ہے۔ تو گویا ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں کا مرتکب ہے، اور اسی غلو کی بنا پر نبی کو نور ثابت کرنے کے لیے کہ نبی بشر نہیں ہے، نور ہیں، تو پہلے تو تعویل کی انہوں نے کہ انما انا بشر میں ماں نافیہ ہے، جی، جبکہ انما کا مفاد یہ ہے کہ میں بشر ہی ہوں۔ اب ماں کو نافیہ مان لیا جائے، تحریف لفظی ہے۔ اور یہ کہنا کہ نبی نے یہ کہا کہ میں بشر ہوں، کافروں سے کہا ہے، مسلمانوں سے نہیں کہا ہے، یہ تحریف معنوی ہے۔ گویا کہ جس طریقے سے یہود اور نصارہ غلو کرتے تھے، اور غلو ایک طریقے کی تحریف ہے، ہمارے درمیان بھی ایک فرقہ ایسا موجود ہے جو غلو کا مرتکب ہے، چیز کو اس کی جگہ سے آگے بڑھا دینا۔ تو یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، جی، اور یہ غلو کرنا یہ حق کے خلاف ہوتا ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق ہی بولو، بھائی حق ہی بولو۔ اگر غلو کر دو گے تو حق کہاں رہ گیا؟ اللہ نے جس چیز کو جہاں رکھا ہے اس کو وہیں رکھو، اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو یہ ظلم ہے۔ جیسے ٹوپی کو پیر میں پہن لیا جائے یہ غلو ہے، اور اسی طریقے سے جوتے کو سر کے اوپر رکھ لیا جائے غلو ہے، اس لیے کہ مقام سے ہٹ گیا نا۔ کوئی چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس مقام سے اس کو ہٹا دیا جائے، دیٹ از کالڈ غلو، دیٹ از کالڈ ظلم۔